الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم فقہ سیریز میں آج ہم آپ کے سامنے فقہ کا موضوع اور دائرہ کار کے بارے میں کچھ بتائیں گے. جیسا کہ پہلے ہی ہم نے بتایا کہ علم فقہ کا اس سکوپ بہت وسیع تھا، لیکن بعد میں خود فقہا نے دین کے صرف ظاہری احکام تک اس سکوپ کو محدود کر دیا اور ایمان و اخلاقیات کی بحثوں کو متکلمین اور صوفیہ کے لیے چھوڑ دیا. کتب فقہ کی ترتیب بڑی منطقی ہوتی ہے، لاجیکل ہوتی ہے. کسی بھی مسلک کی کسی بھی کتاب کو کھول کر دیکھ لیجیے تو شروع کے ابواب عبادات کے قانون سے متعلق ہوتے ہیں. اس کے بعد معاشرتی اور معاشی مسائل زیر بحث آتے ہیں اور اس کے بعد حدود و تعزیرات اور سیاسی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے. کتب فقہ کے آخری ابواب متفرق قسم کے موضوعات پر، مسلینیس قسم کے موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں. جو کتب قرون وسطی میں لکھی گئی، مڈل ایجز میں، جو کتب قرون وسطی میں لکھی گئی ان میں اس دور کی اصطلاحات، ٹیکنیکل ٹرمز کے لحاظ سے عبادات، عمرانیات، معاشیات، سیاسیات وغیرہ کے باب نہیں باندھے گئے، بلکہ براہ راست ڈائریکٹ ان کے ذیلی ابواب باندھ کر قوانین بیان کیے گئے. دور جدید کی کتب میں قانونی عبادت، قانونی معاشرت، قانونی معیشت، قانونی سیاست وغیرہ کے ابواب عام ملتے ہیں. قدیم فقہی کتب میں قانون عبادت کا عنوان کہیں نہیں ملتا، بلکہ براہ راست کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم وغیرہ موجود ہوتے ہیں. ان قدیم کتابوں میں ایک باب کو کتاب کہتے ہیں. عربی میں لفظ کتاب قانون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس طرح کتاب الصلاۃ کا معنی ہوا نماز کا قانون. عام طور پر فقہی کتابوں کے ابواب یہ ہوتے ہیں: قانون عبادت. نمبر 1، قانون عبادت. چونکہ عبادات میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اس وجہ سے بالعموم قانونی عبادات میں ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ ابواب ہوتے ہیں. چونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہوتی ہے، اس وجہ سے سب سے پہلا باب عموماً طہارت کے مسائل سے متعلق ہوتا ہے. یعنی نمبر 1، کتاب الطہارہ. کتاب الطہارہ میں استنجا، وضو، غسل اور تیمم زیر بحث آتے ہیں. چونکہ یہ سب امور پانی کی مدد سے سر انجام دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے پانی کی طہارت و نظافت سے متعلق قوانین بھی اسی باب میں بیان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کتاب الصلاۃ. اس میں نماز کا طریقہ کار، شرائط، نماز کا طریقہ کار، پروسیجر، شرائط، کنڈیشنز، اراکین، پلرز، سنن وغیرہ بیان ہوتی ہے. نماز کس وقت پڑھی جائے، کن امور سے نماز ٹوٹ جاتی ہے،
اس کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ مختلف حالتوں جیسے سفر، بیماری وغیرہ میں نماز کیسے ادا کی جائے؟ قضا نماز کا حکم کیا ہے؟ فرض اور نفل نماز میں کیا فرق ہے؟ خاص مواقع کی نماز جیسے جمعہ، عیدین وغیرہ کے احکام کیا ہے؟ اس کے بعد کتاب الصوم، اس باب میں روزوں کی مسائل بیان ہوتے ہیں جن میں فرض اور نفلی تمام روزے شامل ہیں۔ آخر میں ایک باب اعتکاف کے متعلق بھی ہوتا ہے۔ روزے توڑنے والے عوامل کو اس باب میں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قانونی عبادت میں کتاب الزکوٰۃ آتی ہے۔ زکوٰۃ کس شخص اور کس مال پر لاگو ہوتی ہے؟ اس کی شرح یعنی پرسنٹیج کیا ہے؟ زکوٰۃ کب اور کتنی مقدار میں ادا کی جائے؟ اس میں اگر کوئی رعایت ہے تو وہ کسے اور کیسے دی جائے؟ زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ کی جائے؟ کتاب الزکوٰۃ کے آخر میں ایک باب صدقہ فطر سے متعلق بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قانونی عبادت میں کتاب الحج، اس باب میں حج و عمرہ کا طریقہ کار اور ان سے متعلق مسائل زیر بحث آتے ہیں۔ عام طور پر قربانی کا باب بھی اسی کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ بعض کتب میں قربانی کا باب الگ سے آتا ہے۔ یہ تھی کتاب قانونی عبادت۔ اس کے بعد قانونی معاشرت، بقول ارسطوٹل یعنی ارسطو، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے یعنی سوشل اینیمل۔ اسلام اس سے آگے ایک قدم یہ کہتا ہے کہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے۔ اگر انسان میں سے اخلاقیات کو نکال دیا جائے تو باقی ارسطو کا معاشرتی حیوان ہی بچتا ہے۔ قانونی معاشرت فیملی لا کے تحت فقہی کتب میں متعدد ابواب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کتاب النکاح، چونکہ معاشرت کی بنیاد نکاح پر ہے، اس وجہ سے فطری طور پر نکاح کا قانون، محرم و غیر محرم رشتے، میاں بیوی کے حقوق و فرائض، مہر و نفقہ، اولاد کے حقوق، رضاعت وغیرہ زیر بحث آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب الطلاق قانونی معاشرت میں ہوتے ہیں۔ اس باب میں طلاق کا قانون، اس کی حدود و قیود، طلاق کی صورت میں میاں بیوی اور بچوں کے حقوق وغیرہ بیان ہوتے ہیں۔ اگر خاتون طلاق لینا چاہے تو اس کے لیے خلا کا پروسیجر بھی اسی باب میں بیان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب قانونی معاشرت میں کتاب المیراث ہوتی ہے۔ اس باب کتاب المیراث کے باب میں مرنے والے کی ترکے کی تقسیم سے متعلق قوانین زیر بحث آتے ہیں، یعنی وراثت کے بارے میں۔ اس موضوع کو معاشی قانون کے تحت بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ فقہ کا وہ واحد باب ہے جس میں ریاضی یعنی میتھمیٹکس کا استعمال بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فقہا جو ریاضی میں زیادہ مہارت نہ رکھتے ہو اس میدان میں قدم نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ کتاب الجنائز، اس کا تعلق میت کو غسل دینے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور اس کی تجہیز و تکفین سے ہے۔ یہ کتاب الجنائز بھی قانونی معاشرت میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کتاب العتق
ہوتے ہیں، چونکہ زیادہ تر فقہی کتب اس وقت لکھی گئی جب غلام موجود تھے، اور اسلام کو غلاموں کی آزادی سے گہری دلچسپی تھی۔ اس وجہ سے اس حصے میں غلاموں کی آزادی سے متعلق قوانین اور ان کے حقوق و فرائض زیر بحث آتے ہیں۔ اس کے بعد قانون معیشت، لا آف اکنامکس۔ قانونی معیشت جو ہے معاشی قوانین فقہ اسلامی کا وہ باب ہے جس پر سب سے زیادہ عدالتی ججوں اور قاضیوں نے کام کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ تر ایسے دیوانی مقدمات آیا کرتے تھے، یعنی سول ریلیٹڈ ایشوز، جس میں انہیں مسلسل شریعت کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی۔ اسے اسلام کا دیوانی قانون سول لا کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے تحت بھی متعدد ابواب آتے ہیں۔ نمبر 1، کتاب البیوع۔ کتاب البیوع قانونی تجارت میں ہے، قانونی معیشت میں ہے۔ کتاب البیوع میں تجارت سے متعلق قوانین کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب القرض، اس میں قرض کے لین دین سے متعلق قوانین بیان ہوتے ہیں۔ مزید کتاب العقود، یہ معاہدوں کے متعلق قوانین پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی ٹرانزیکشنز، ایگریمنٹس ایٹسٹرا۔ اس کے علاوہ کتاب المزارعہ والمساقہ، یہ بھی کتاب قانون معیشت میں آتی ہے۔ اس میں مزارعات اور پانی کی تقسیم سے متعلق قوانین زیر بحث آتے ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم دور کی معیشت کے مطابق جو موضوعات اہم ہوا کرتے تھے وہ سب الگ الگ باب میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے اجارہ، لیزنگ، شفعہ، امپیٹیو رائٹ، صید و ذبح یعنی ہنٹنگ سلیٹرنگ، دباغت یعنی ٹیننگ، وکالت یعنی جسے ہم لا آف ایجنسی کہتے ہیں، حوالہ، منی ایکسچینج، لقطہ، راستے میں پڑی چیز وغیرہ سے متعلق قوانین الگ الگ ابواب میں بیان کیے جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں اسلامی بینکنگ اور انشورنس سے متعلق قوانین بھی فقہی کتابوں کے اسی باب میں بیان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدود و تعزیرات، فقہی کتابوں کا یہ حصہ فوجداری قوانین یعنی کرمنل اینڈ پینل لا پر مشتمل ہوتا ہے۔ فقہی کتب میں حدود و تعزیرات سے متعلق اہم ابواب یہ ہوتے ہیں۔ کتاب الحدود نمبر 1۔ کتاب الحدود میں مختلف جرائم جیسے چوری، بدکاری، شراب نوشی، قذف وغیرہ کی سزائیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب الجنایات، اس میں کسی کو مالی یا جانی نقصان پہنچانے کی صورت میں متعلقہ سزائیں، جرمانے اور کفارے بیان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود فقہ میں قانونی سیاست ہوتا ہے۔ سیاسی قانون میں متعدد امور شامل ہوتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 کتاب الجہاد، اس میں جنگ کے قوانین، جہاد کے قوانین، جنگی قیدیوں سے متعلق احکام، مال غنیمت کی تقسیم اور اسی سے متعلق دیگر موضوعات زیر بحث آتے ہیں۔
قانون سیاست میں اس کے علاوہ کتاب الامارہ، اور کتاب الامارہ میں کے باب میں حکمران کا انتخاب، حکومتی امور، قانون سازی کا طریقہ کار وغیرہ زیر بحث آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتاب السیر بھی قانونی سیاست میں ہی آتا ہے۔ دیگر مسلم و غیر مسلم ممالک سے تعلقات یعنی انٹرنیشنل ریلیشن سے متعلق امور اس باب میں زیر بحث آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور حنفی فقیہ امام محمد بن حسن شیبانی، جن کی سن پیدائش 131 اور سن وفات 189 ہے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر یعنی کتاب السیر انٹرنیشنل ریلیشنز پر دنیا کی معلوم تاریخ میں پہلی کتاب لکھی تھی۔ اس کے علاوہ مسیلینیس ٹاپکس کے ریلیٹڈ متفرق قوانین کتب فقہ کے آخر میں ہوتے ہیں۔ متفرق قوانین میں عام طور پر یہ ابواب ہوتے ہیں: نمبر 1، کتاب الاطعمہ والاشربہ، اس حصے میں کھانے پینے کی اشیاء میں حلال و حرام سے متعلق امور زیر بحث آتے ہیں۔ اسی طریقے سے کتاب نظر والایمان، اس باب میں منت ماننے اور اسے پورا کرنے، قسم کھانے اور اسے توڑنے، اس پر کفارہ ادا کرنے سے متعلق قوانین بیان کیے جاتے ہیں۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ علم فقہ کا سکوپ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ تاہم جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ فقہا ان چیزوں سے متعلق عام طور پر ظاہری پہلو سے ہی گفتگو کرتے ہیں اور اس کے روحانی پہلو کو کتب فقہ میں بیان نہیں کرتے۔ استثنائی طور پر یعنی ایکسیپشن ہے فقہا کی، بعض فقہا کی، جیسے امام غزالی کا اسلوب یہ ہے، امام غزالی کا اسلوب یہ ہے کہ وہ روحانی پہلو سے بھی احکام کے ساتھ ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے فقہی کتب کی جو ترتیب بیان کی ہے وہ دور جدید کی کتب کے مطابق ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ دور قدیم میں لکھی گئی کتب میں عبادات، سیاست، معاشرت، معیشت وغیرہ کے ابواب نہیں ہوا کرتے تھے، البتہ ان کے ابواب کے عنوان یہی ہوتے تھے۔ ان کی ترتیب بھی کبھی آگے پیچھے ہو جایا کرتی تھی۔ فقہی ابواب کی یہ ترتیب اس قدر مقبول ہوئی کہ حدیث کی کتب بھی اسی اسلوب پر لکھی جانے لگی، لیکن چونکہ حدیث کا سکوپ کچھ زیادہ وسیع تھا اور اس میں ایمان و اخلاق کی احادیث بھی شامل ہوتی تھی، اس وجہ سے ان فقہی ابواب کے علاوہ کتاب الایمان، کتاب الزہد، کتاب الفتن، کتاب الرقائق یعنی رقائق دل کو نرم کرنے والی احادیث وغیرہ بھی شامل ہوا کرتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔